جس نے اب طاغوت کا انکار کیا اور جو اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار بھی ضروری ہے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کا مادہ کیا طغیان سے ہے۔ طغیان بروزن فولان، یہ ہے مبالغے کا صیغہ، ایسا صیغہ ہے مبالغے کا جو اپنی سرحدوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے کافر جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک مومن ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، ایک فاسق ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا عاصی ہوتا ہے، اور جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے، گناہ بدلتا نہیں ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے۔ لیکن اس کی بھی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ ہے طاغوت، جو نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، اور کہتا ہے کہ اللہ کی بات نہیں چلے گی، میری بات چلے گی، میرا ورلڈ آرڈر چلے گا، میری طاقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت مفسرین نے طاغوت کا ترجمہ شیطان بھی کیا ہے، بت بھی کیا ہے، لیکن ان ترجموں سے بات پوری واضح نہیں ہوتی۔ طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت، وہ قوم، وہ فرد، وہ ملک جو انسانوں کے اوپر اپنی خدائی کو قائم کرنے کی بات کرے عملاً، اور کہے کہ میرے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، بس میں ہوں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہو، تو اس کی حیثیت طاغوت کی ہوتی ہے۔ اور طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دریا میں یا سمندر میں طغیانی کا مطلب کیا ہے کہ سمندر میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے کنارے توڑ کر نکل جائے گا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کو دوام حاصل ہے، مسلسل ہے، مستقل ہے، اور رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کنارے توڑ کر آتی ہے، پوری قوت سے آتی ہے۔ جس طرح طغیانی ہے، طوفان ہے کہ وہ پوری طاقت سے آتا ہے، تو طغیانی کا مطلب یہ ہے کہ کنارے توڑنا۔ انسان کی حدود ہے بندگی، لیکن انسان اس بندگی کی حدود کو توڑ کر خود خدا بن جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طغیان میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ طاغوت ہو گیا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ طاغوت ہو گیا، اس کے پاس جاؤ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ وہ اللہ کی بندگی میں لوگوں لے کر آئیں اور طاغوت کا اجتناب کریں۔